السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی مشرق سے لے کر مغرب تک دوری ہوتی ہے۔ ناظرین، انسان کو بولتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بولنے سے کیا اس کی اپنی ذات کو یا کسی دوسرے کی ذات کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، پھر اس کو کچھ الفاظ کہنے چاہیے۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں آج 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامعہ مسجد دارالسلام میں، اور سورۃ العنکبوت وہ کنٹینیو کریں گے جو پچھلے اس پارے میں بھی ہماری چل رہی تھی، اسی میں جو مزید مضامین ہیں وہ پیش کریں گے۔ آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں بلال صاحب سے کنٹینیو کریں گے۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، بے شک۔ بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انسان کوئی بھی چیز اگر خود بناتا ہے تو وہ عبث نہیں بناتا، وہ فضول نہیں بناتا۔ ایک کھلونا بھی اگر آپ بناتے ہیں نا تو اس کھلونے کے بنانے کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے کھیلا جائے۔ بالکل۔ انسان نے جب خود کسی چیز کو فضول نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، تو انسان یہ تصور کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، ہم نے اس دنیا کو کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا ہے کہ تم اس دنیا میں جاؤ اور بس ہنسی مذاق میں، غل غبار میں اور اپنی من چاہی زندگی میں بس اس کو جیسے چاہا جو ہے وہ تم گزار کے چلے آؤ، اور یہ کھیل تماشا ہے بس ختم ہو جائے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کو اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت یہ دیکھے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو دنیا جو ہے انسان کو با مقصد گزارنی چاہیے، دنیا جو ہے وہ انسان کو ایک منزل مقصود کا تعین کر کے گزارنی چاہیے، اور مسلمان کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت پیارے الفاظ ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے نا ناظرین اکرام، عام طور پہ اس حدیث کو درویشی کے باب میں، زہد اور ورع کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے، اور بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک قید میں جس طرح کہ کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرتا، کوئی زیادہ جو ہے وہ جو چیزیں جو ہے اکٹھی نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، اس طرح جو ہے وہ مومن کو جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر میں اس حدیث کے ضمن میں آپ کو ایک اور فکر دینا چاہتا ہوں، اور وہ کیا کہ قید میں انسان جب ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی اپنی قید کے اندر کی پلاننگ نہیں کرتا، بلکہ کوئی قیدی اگر اس کو عمر قید بھی ہوئی ہو، 14 سال کی سزا بھی ہوئی ہو نا، تو جب وہ سوچتا ہے تو پتہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے جب میں قید سے آزاد ہوں گا تو کیا کروں گا؟ قید تو گزر رہی ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ جب آزاد ہوں گا تو ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن آدمی کی سوچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس زندگی کو ایک قید خانہ سمجھے، اور پلاننگ اصل میں اس زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، جہاں اس نے جا کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی پلاننگ کرے کہ میں اللہ کے سامنے یہ اعمال پیش کروں گا، یہ نیکی پیش کروں گا، میں جنت میں جاؤں گا، میں وہاں پر ایسے زندگی گزاروں گا، میں وہاں پر ایسے زندگی گزاروں گا۔ تو یہ اصل میں مومن کا وتیرہ اور مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔ سورۃ الروم کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون
فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں، لیکن ان قریب جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا فیصلہ ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور جس دن وہ غالب آئیں گے وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی ایک خوشی کا دن ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑی تاریخ ساز جنگ ہے اور یہ ایک بڑا ہی تاریخی واقعہ ہے اور ایک معجزہ ہے قرآن کا، جسے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ قیصر روم ماریس جو ہے، اس کے تخت کے اوپر اسی کے سلطنت میں سے ایک شخص جو ہے، فوقاس نامی شخص جو ہے، اس نے قبضہ کر لیا، یعنی اس نے بغاوت کی اور ساز باز کر کے اپنے آقا کو قتل کر دیا اور تخت کے اوپر قابض ہو گیا، اور اس کے 18 بیٹے جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو رومی سلطنت تھی یہ عیسائی سلطنت تھی، اور اس عیسائی سلطنت کے ساتھ جو ایرانی سلطنت تھی وہ مجوسی سلطنت تھی، اور جس کا بادشاہ خسرو پرویز تھا۔ خسرو پرویز جو ہے، اس کے تعلقات ماریس کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ جس طرح وقت فوقاس نے ماریس کو قتل کر کے سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیا، تو خسرو پرویز کو یہ بہانہ بھی مل گیا کہا جا سکتا ہے، اور اس کو ایک راہ مل گئی رومیوں کے اوپر حملہ کرنے کی، اور اس نے کہا کہ میں اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے روم کے اوپر حملہ کروں گا۔ چنانچہ خسرو پرویز نے رومیوں کے اوپر ایک شدید حملہ کیا، اور ان کے جو ہے کلیسا جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور بہت برے طریقے سے جو ہے ان کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ فوقاس جو ہے، جس نے بغاوت کی تھی، وہ خسرو پرویز کے اس حملے کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اب اس کے بس سے باہر کی بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے افریقہ میں ہرقل سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور اس کو اپنے تعاون کے لیے بلایا۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد ہرقل جو ہے وہ آ گیا، اور لوگوں نے اس کو تخت سے ہٹا کر اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کر لی اور اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہاں پر اب خسرو پرویز کے لیے ایک امتحان پیدا ہو گیا کہ جس وجہ سے اس نے رومیوں کے اوپر حملہ کیا تھا وہ وجہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ اس کو تو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا جس نے اس کے دوست کے ساتھ ظلم کیا تھا، لیکن یہاں پر خسرو پرویز نے اس جنگ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مذہبی رنگ دے دیا۔ اس نے اس جنگ کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، اب یہ دراصل مجوسیوں کی اور یہ عیسائیت کی جو ہے وہ جنگ ہے، اور اس نے بزور شمشیر جو ہے وہ لوگوں کو آتش پرستی کی طرف جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ایک ہی شرط پر میں اپنا حملہ جو ہے وہ واپس لے سکتا ہوں کہ رومی جو ہیں وہ آتش پرستی کا اعلان کر دیں، لیکن ہرقل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہی، یہ جنگ جو ہے یہ بڑھتی رہی، اور پھر ہرقل کو اس نے کافی زیادہ جو ہے وہ پسپا کر دیا۔ لیکن جب ادھر یہ جنگ ہو رہی تھی تو دوسری طرف جو ہے مسلمان جو ہے وہ مکہ کے اندر پس رہے تھے، اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہرقل جو ہے، رومی جو ہیں، یہ دوبارہ جو ہے بہت جلد تھوڑے سے عرصے میں دوبارہ جو ہے وہ اپنی سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے ان کو بالکل تہ و تیگ کر دیا تھا اور مسلسل اپنی فتوحات جو بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں مشرکین مکہ جو ہیں وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں کو، کیا کہ مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ مجوسیوں کے مقابلے میں ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ وہ بھی اہل کتاب اور مسلمان جو ہیں یہ بھی کتاب والے، یعنی ان پر بھی وحی کے ذریعے سے کتاب نازل ہوئی، اور ادھر سے کفار مکہ یہ بھی بے دین اور ادھر سے مجوسی بھی بے دین۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ دیکھو، جس طرح مجوسیوں نے روم میں اہل کتاب کا برا حال کر دیا، اسی طرح جو ہے ہم یہاں پر تمہارا جو ہے وہ برا حال کر دیں گے۔ تو یہ ایک لمحہ فرحان بھائی بڑا ہی تکلیف دہ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت پھر اللہ رب العزت نے سورۃ روم کی یہ جو آیات ہیں یہ نازل کی ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ روم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، 21ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ حافظ محمد بلال صاحب موجود ہیں، خطیب ہیں جامع مسجد دارالسلام کے. ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ روم جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں آگے کیا مضامین ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. جی بلال صاحب. جی ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خسرو پرویز مجوسی جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے رومیوں کے اوپر، اور ادھر مشرکین مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں. ان حالات میں اللہ رب العزت سورہ روم کی یہ آیات نازل فرماتے ہیں کہ رومی اگرچہ مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور جب وہ غالب آئیں گے تو مسلمانوں کے لیے بھی وہ بڑی خوشی کا دن ہوگا. یہ بظاہر ایک حیران کن بات لگ رہی ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی کہ 10 اونٹ جو ہیں، اگر قرآن کی یہ پیشین گوئی جو ہے یہ سچ ثابت ہو جاتی ہے تو میں تمہیں 10 اونٹ جو ہے وہ دوں گا، اور اگر قرآن کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی تو تم مجھے 10 اونٹ جو ہے وہ دو گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی، اور امیہ بن خلف نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 سال کے اندر اگر ایسا ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح امیہ بن خلف کے ساتھ ان آیات پر یہ شرط لگائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی بضع سنین کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 کے قریب ہندسے پر عربی میں دلالت کرتا ہے، 9 سے 10 سال کے ہندسے پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ تم ایسا کرو کہ 10 سال کی مدت پر کر دو اور اونٹوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 100 کر دو، شرط لگاؤ 100 کر دو. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ یہ شرط جو ہے یہ مجھے منظور ہے، لیکن یہ مدت جو ہے دوبارہ غلبے کی 3 سال نہیں بلکہ 10 سال کے اندر وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور جو شرط ہے وہ 100 اونٹوں کی ہے. تو امیہ بن خلف جو ہے اس نے بھی اس پر اقرار کا اظہار کیا. چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیات جب سچ ثابت ہو گئیں تو اس وقت حالات بدل چکے تھے، احکامات جو ہیں وہ نازل ہو چکے تھے مسلمانوں کے، اور مسلمان مدینہ جا چکے تھے. تو لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے یہ اونٹ 100 جو ہیں یہ وصول کیے، اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جو شرط میں نے لگائی تھی آپ سے پوچھ کر، اس پر یہ 100 اونٹ جو ہیں یہ مجھے ملے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے لو، لیکن ان 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ اب احکامات جو ہیں وہ نازل ہو چکے تھے. تو ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد جو ہے ہرقل نے جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں پیچھے جا کر پناہ لی، اور اس نے وہاں پر سے اپنی قوت کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس نے ایران پر پیچھے سے حملہ آور ہو گیا. یعنی جو خسرو پرویز ہے وہ حملہ کرتا کرتا روم کے آگے علاقوں میں چلا گیا، اور اس طرح ہرقل نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ اس نے پیچھے سے ایران کے اوپر حملہ کر کے ایرانی علاقوں کو پیچھے سے فتح کرنا شروع کر دیا. اور اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ خسرو پرویز جو ہے وہ اس کی تاب نہ لا سکا، اور ہرقل کا راستہ جو ہے وہ نہ روک سکا. اور چند سالوں کے اندر وہ رومی جو اہل کتاب تھے، جو مغلوب ہو گئے تھے، جن کو بری طرح سے کچل دیا گیا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جلدی جو ہے وہ اپنی سلطنت دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کی آخری علامت یہ تھی کہ خسرو پرویز نے وہ خاص صلیب جس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ وہ صلیب ہے جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، ہرقل نے وہ صلیب جو ہے خسرو پرویز سے اپنے قبضے میں واپس لے لی. یہ اس بات کی ایک بہت بڑی علامت تھی کہ دوبارہ جو ہے رومیوں کی حکومت جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. اور ناظرین کرام، جس وقت یہ ہوا اس وقت اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جس دن وہ رومی جو ہے دوبارہ غالب آئیں گے وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی بڑی خوشی کا دن ہوگا. تو دراصل وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا دن تھا. ادھر سے مسلمانوں کو فتح ہوئی، ادھر سے ان کو جو ہے وہ فتح ہوئی. تو یہ بات بھی ہم پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اگرچہ جو ہے کفار جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے نصارہ جو ہیں وہ دشمنی کی شدت میں مسلمانوں سے کم آپ کو نظر آئیں گے. تو اس وقت تو حالات بھی کچھ اس طرح تھے کہ مجوسیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ تھیں.
سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں بہت پیاری بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان ناشکری سے بچ جائے گا. فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور تاکہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ انسان نے جو عمل کیے ہیں وہ ان کا مزہ چکھ لے، شاید کہ وہ اس متنبع کیے جانے سے اللہ رب العزت کی جانب لوٹ آئے. ناظرین اکرام، یہ ایک اصول ہے، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں. خیر ہمیشہ اللہ کی طرف سے، بے شک اور جو نقصان ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اس کو میں سورۃ الفاتحہ میں ایک بڑے پیارے انداز میں جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اس کے تناظر میں بھی جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں کیا کہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. صراط اللہ انعمتا، تو نے انعام کیا. اچھا آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوبی، یہ نہیں کہا نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، یہ نہیں کہا غضبتا تو نے غضب کیا. انعامتا میں کیا کہا؟ تو نے انعام کیا. اور غضب میں یہ نہیں کہا تو نے غضب کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کسی پر غضب نہیں کرتا. انعام اللہ نے کیا، مغضوب جو وہ ہوئے، غضب جو ان کے اوپر ہوا وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا. تو انسان کو کبھی بھی کوئی نقصان آئے، انسان کو کبھی بھی کوئی تکلیف آئے، انسان کو کبھی کوئی پریشانی آئے تو اسے فوراً اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنے ماضی میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی، کہاں اس سے کوئی جو ہے وہ لغزش جو ہے وہ سرزد ہوئی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے جھنجھوڑا ہے، اسے تھوڑا سا ہلایا ہے کہ وہ اپنے کردار، اپنے ماضی کے اوپر جو ہے وہ غور کرے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے اس مصیبت سے پھر نجات عطا فرماتے ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے پہلے سورۃ روم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. سورۃ روم اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اب نئی سورۃ لقمان ہے. اس میں کیا مضامین ہے؟ بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ کنٹینیو کریں اور بتائیں آپ کو کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس سورت میں بیان کیا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. سورۃ اللقمان. ناظرین اکرام، حضرت لقمان کی شخصیت جو ہے یہ نبی نہیں ہیں، لیکن ان کی حکمت، ان کی دانائی اور جو اللہ رب العزت نے ان کو ایک پرسنالٹی دی تھی اور جو اللہ رب العزت نے تقوی ان کو عطا کیا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس معیار کا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نہ صرف ان کا تذکرہ کیا بلکہ سورت کا نام ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا. سبحان اللہ. میں اس ضمن میں بات کے آغاز کرنے سے پہلے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ آپ کے گوش گزار کروں. حضرت لقمان جو ہیں یہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے اور بعد میں اپنی دانائی کی باتوں اور حکمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا. تو 7 سال انہوں نے ایک مالک کے باغ میں باغبانی کا کام کیا. ایک دن وہ مالک کیا کہتا ہے کہ لقمان جاؤ میرے لیے
ایک فلاں جڑی بوٹی جسے ککڑی لکھا گیا وہ لے کر آؤ، یہ جڑی بوٹی جو ہے یہ بد ذائقہ تھی، وہ لے کر آئے۔ مالک نے کہا لقمان اپنے سامنے رکھو، اس کے پیسز کرو، چھوٹے چھوٹے پیسز کیے گئے، کہا اس کو کھاؤ۔ اب حضرت لقمان جو ہیں وہ اس کو کھانے لگ گئے۔ جب انسان کوئی بد ذائقہ چیز کھاتا ہے نا ناظرین کرام، تو اس کے ماتھے پر اس کے شکن آتے ہیں، اس کے ماتھے پر اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اب حضرت لقمان جو ہیں وہ اس کو کھا رہے ہیں اور ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا۔ اچھا مالک دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کڑوی نہیں ہے، اس میں کوئی ملا کے لے آیا، وہ کہتا ہے میں بھی چیک کروں، وہ ایک دیکھتا ہے تو وہ بد ذائقہ۔ مالک حضرت لقمان کو کہتا ہے لقمان یہ جڑی بوٹی جو ہے وہ انتہائی بد ذائقہ ہے، لیکن تم نے کوئی شکوے کا اظہار نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، تم نے کوئی جو ہے اس پر اظہار جو ہے ایسا نہیں کیا کہ جس سے مجھے تیور نہیں بنائے کہ مجھے یہ لگے کہ تمہیں میں نے کوئی بری چیز کھلا دی ہے۔ تو حضرت لقمان نے بہت پیاری بات کہی، وہ کہنے لگے کہ 7 سال جس کے باغ کا میٹھا پھل کھایا ہو، ایک دن کڑوا کھا کے شکوہ کرنا میری عادت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے کتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اگر کبھی انسان کے اوپر کوئی معاملہ اونچ نیچ کا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کی ناشکری پر نہیں اتر آنا چاہیے۔ حضرت لقمان کی ایک نصیحت جو ہے اللہ رب العزت نے بطور خاص جو ہے وہ یہاں پر ذکر کی، جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے ناظرین؟ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی چیز کو اس کے جگہ، اس کے محل جہاں کی وہ حقدار ہے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھنا۔ تو شرک بھی دراصل یہی ہے کہ وہ عبادت کا حق، وہ ربوبیت کا، الوہیت کا حق جو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کو کسی اور کے لیے ماننا۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور انسان کو وصیت یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ انسان کو یہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ والدین جو ہیں ان کے بارے میں کہ اس کی ماں نے اس کو بوجھ در بوجھ جو ہے اٹھایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ رب اللہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرے میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ ناظرین کرام، ماں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 درجے باپ کی نسبت زیادہ دیے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ یہ 3 درجے جو ماں کو زیادہ دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک وجہ کہ اس نے 9 ماہ تک اس کی اپنے جسم کا حصہ بنا کر اس کی پرورش کی۔ نمبر 2، اس نے اس کی وضع حمل کی تکلیف جو ہے وہ برداشت کی۔ نمبر 3، 2 سال تک اس کو اپنا دودھ پلایا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو باپ کی نسبت ماں کے درجے کو 3 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں ایک جملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کے بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو، یہ ایک جملہ معترضہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ تجھے، کون؟ تیرے ماں باپ، اس بات پر ابھاریں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تو نے ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرنا ہے۔ یعنی اگر کبھی ایسا ہو نا کہ والدین نیکی کرنے سے روکیں، بھلائی کرنے سے روکیں، تو والدین کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کہیں قطع رحمی کر دو، اگر وہ کہیں نماز نہ پڑھو، اگر وہ کہیں فلاں نیک کام نہ کرو، تو اس نیک کام میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ آگے سے پھر جو ہے
حضرت لقمان کی وہی وصیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، یہ درمیان میں حضرت لقمان کی وصیت ہے، درمیان میں اللہ رب العزت نے والدین کا ادب اور احترام وہ ذکر کیا، اور پھر وصیت شروع ہوتی ہے، اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چٹان کے اوپر پڑا ہوا ہو، یا آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو، یا زمین میں کہیں چھپا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ کیا معنی؟ کہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ تو اللہ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہے، تو اللہ سے خود کو چھپا کر کوئی عمل کر سکتا ہے، نہیں۔ تو جہاں مرضی چلا جائے، جہاں مرضی جا کر عمل کر، اللہ رب العزت جو ہے وہ تجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اور جب تو نیکی کا حکم دے گا نا لوگوں کو اور برائی سے روکے گا تو لازماً اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، کئی اور مصائب آئیں گے، پھر جو مصیبت آئے نا اس پر صبر بھی کرنا ہے، اور مصیبت پر صبر کرنا اور ملامت کرنے والے کی ملامت کو برداشت کرنا اور طعنوں کو سہنا اور دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کرنا، یہ حضرت لقمان فرماتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑے مشکل کاموں میں سے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے گال کو لوگوں سے مت پھیر، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی والا، بدسلوکی والا اور ترش رویہ اختیار نہ کر، اور زمین وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور زمین پر شوخی کے ساتھ اکڑ کرنا چل، اللہ رب العزت کسی شوخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی، اعتدال رکھ اپنی چال، پتہ لگے ایک شریف آدمی چل رہا ہے، اور اپنی آواز کو ذرا نیچا رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک آوازوں میں سے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے، کہ وہ جب اونچی بولتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ تو اونچی بولنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ وصیت ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یقیناً تمام والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس وصیت کو ضرور جو ہے وہ گوش گزار کریں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پارے کے خلاصے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔